فرصت ہو 5 منٹ کی 10 منٹ کی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے جتنا وقت دے سکے تو حضور کی نگاہ مصطفیٰ میں آنے کے لیے. اور نگاہ مصطفیٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, حضور کا قرب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور یہ درود تو ایسی چیز ہے کہ حضور نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, امام ترمذی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم الصلاۃ علیہ, کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا حقدار وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے بڑھ کر درود پڑھتا ہو. قیامت کے دن حضور سے کے قرب کے بعد, حضور کے قرب کے علاوہ اور حضور کے قرب کے بغیر اور آپ کی نگاہ مصطفیٰ میں آئے بغیر اور نگاہ شفاعت میں آئے بغیر نجات کی کوئی اور صورت نہیں. یہ بہت اچھا ہے, گولڈن چانس ہے ہم سب کے لیے, سنہری موقع ہے کہ ان 12 دنوں میں آج 3 دن پورے ہو گئے اور میں آپ کو خوشخبری سناؤں اور بڑے فخر سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ابھی صرف 2.5 دن ہوئے ہیں میرے خیال سے یہ سلسلہ شروع ہوئے اور تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ بار درود پڑھا جا چکا ہے. کتنی بار؟ 9 لاکھ سے زیادہ ہو گئے. یعنی ابھی شروع ہوا تھا یہ 15 فروری کی مغرب سے شروع کیا, 15 فروری کی مغرب سے 16 17 18 آج تیسرا دن پورا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ ارے یار اس پتھر میں تو 1 بار یا 2 بار یا 10 بار حضور کو سلام کیا ہوگا. آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ان 3 دنوں میں 9 لاکھ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں سلام کیا. ایک بات اور کہہ دوں, یہ جب حضور نے حدیث میں یہ فرمایا کہ مجھ سے قیامت میں سب سے زیادہ قریب ہونے کا حقدار وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا, یہ فرمایا نا, تو یہ بات تو انڈیویجل ہوگی نا, الگ الگ انفرادی طور پر, کہ اگر کسی ایک شخص نے جتنا زیادہ بھیجا ہو اتنا قریب. اس بات کو ہم جماعت کے طور پر بھی تو لے سکتے ہیں, اس بات کو علاقے کے طور پر بھی تو لے سکتے ہیں, اس بات کو مکان و مقام کے طور پر بھی تو لے سکتے ہیں. اب بات یہ بھی تو کہی جا سکتی ہے کہ مجھ سے وہ محلے والے سب سے زیادہ قریب ہوں گے کہ مجھ پر درود زیادہ پڑھتے ہوں گے. اس بات کو اتنا بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ مجھ سے اس شہر والے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جو مجھ پر درود زیادہ پڑھتے ہوں گے. اس کو اتنا بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ مجھ سے اس ملک والے بہت زیادہ قریب ہوں گے, مجھ پر درود زیادہ پڑھتے ہوں گے. اے بدائیوں کے غیور اور باہمت اور عقیدت و محبت سے سرشار مسلمانوں, اب اس سے اچھا موقع اور نہیں آئے. جب بھی موقع ملے نگاہ مصطفیٰ, قرب مصطفیٰ, حضور کی شفاعت, حضور کی محبت, حضور کے دائرہ رحمت و رافت میں آنے کے لیے اب اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا. تو میں آپ سب حضرات سے درخواست بھی کرتا ہوں, اپیل بھی کرتا ہوں, سب کو دعوت عام دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنے دنیا کے بکھیڑوں میں رکھو, لیکن 24 گھنٹوں میں کم سے کم 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ اپنے آقا و مولا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نثار کرتا. جب بھی موقع ملے, وہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. اب یہاں پر ہے اور ابھی وہاں پر کچھ چاہنے والے اور کچھ دیوانے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے. ابھی تقریر شروع نہیں ہو پائی کہ 10:30 بجے, ابھی تو تنقید چل رہی تھی مکے میں, حضور ابھی آئے تو بات شروع نہیں ہو پائی. تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور یقین جانیے کہ میں خود وہاں بیٹھ رہا ہوں اور جو لوگ بیٹھ رہے ہیں, جو وہاں پڑھ کر آ رہے ہیں, درود پاک تو کہیں پر بھی کسی مقام پر کسی وقت میں پڑھا جائے تو باعث سے خیر و برکت ہے ہی, لیکن وہ جس جگہ پڑھا جا رہا ہے اور اس طرح لوگ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, اس کی کیفیت اور اس کا مزہ کچھ الگ ہی. صبح میرے پاس ایک صاحب والے آئے, حاجی ہیں, بہت ضعیف, فرما رہے تھے کہ یہاں بیٹھ کر درود پڑھنے میرے آنسو نکل گئے. ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت, ایسی نورانی اور روحانی فضا, اور اتنی حیرت کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ جس مقام پر بیٹھ کر اور درود پاک پڑھنے کے لیے ہم نے جس جگہ اور جس کمرے کا انتخاب کیا ہے, مسلمانوں وہ کمرہ اینٹ اور گارے سے
معمولی کمرہ نہیں بلکہ وہ ایسا مقدس کمرہ ہے کہ پچھلے 250-300 سال میں اس جگہ بیٹھ کر نہ جانے اللہ کے کیسے کیسے مقرب بندوں نے، اللہ کے کیسے کیسے ولیوں نے، کیسے کیسے علماء دین نے، کیسے کیسے اولیاء کاملین نے وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا۔ تو درود پاک کی فضیلت و برکت اپنی جگہ، اور اس مقام پر جہاں اللہ کے ولیوں نے بیٹھ کر درود پاک پڑھا اس کی نسبت اور اس کی برکتیں اپنی جگہ۔ جب سے موقع ملے، ابھی 7 دن باقی ہیں، ان 7 دنوں میں کم سے کم ایک بات تو ضرور پوری عقیدت اور محبت سے 24 گھنٹے میں جب بھی فرصت ہو آئیے اور اپنے حسب گنجائش کچھ وقت نکال کر وہاں حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بات اور بھی یاد آ گئی مجھے، حضور نے فرمایا کہ کنجوس کون ہے؟ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کنجوس کون ہے تو آپ یہ کہیں گے کنجوس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہو اور خرچ نہ کرتا ہو۔ تو حضور نے پوچھا کنجوس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، کہ لوگوں جو مال و دولت ہو کر پیسہ خرچ نہ کرتا ہو وہ کنجوس نہیں، حقیقتاً کنجوس تو وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور ان پر درود بھی نہ لے۔ کنجوس وہ ہے۔ تو اس بات کو میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے شہر میں ایک مقام پر درود پاک پڑھنے کا سلسلہ جاری ہو، ایک مکان محفوظ کر دیا گیا ہو، اب اگر اپنے وقت میں سے 10 منٹ نکال کر کوئی شخص وہاں موجود کی وہاں پہنچ کر درود نہ پڑھے تو کنجوس وہ وقت کا کنجوس ہے، یعنی اپنے وقت کی کنجوسی کر رہا ہے کہ اپنے 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی اللہ کے رسول کی محبت میں درود پڑھنے میں تیار نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات پورے ذوق و شوق کے ساتھ وہاں تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں درود سلام پیش کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکہ شہر میں اتنے بہت سے پتھر، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو وحی نازل ہونے سے پہلے مجھ پر